يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، آج کا دن یعنی کہ 12 ربیع الاول کا دن ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں، خصوصاً بر صغیر میں، بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اس ربیع الاول کے مہینے کو اہمیت حاصل ہے۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بہت تکلف ہو رہا ہے کہ میں اس دن کو اور اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کہوں کہ پیدائش کا دن کہوں۔ آج کے دن کے لحاظ سے یعنی جمعہ کا دن اور 12 ربیع الاول، حقیقت یہ ہے کہ نہ تو 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی جمعہ کا دن آپ کی پیدائش کا دن، لیکن آپ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول جس دن بھی آ جائے، بس وہ دن ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ جشن کا دن ہوتا ہے۔ پچھلے سالوں میں، گزشتہ جمعوں میں میں نے ڈیٹیل میں یہ ساری گفتگو آپ حضرات سے کی ہے۔ آج کے عنوان میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم لوگ آج یہاں جمعے میں عام لوگوں کی بنسبت پہلے آئے، تو ہمارا بھی تو کوئی مقصد ہے نا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں جمعے کی فضیلت کا ثواب ملے۔ پہلے آنے کا ثواب کیا ہے جمعے کے دن؟ جو شخص سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد پہنچتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ایک اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرنے کا کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ یہ ایک ثواب ہمارے پیش نظر ہے، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ بھئی کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمیں مل جائیں گی، ٹائم سے پہنچ جائیں گی، وہ ہمارے کام آ جائیں گی۔ تو ہر چیز مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا، آپ کی تعلیمات کو عام کرنا، آپ کو قرآن دینا، یہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ اس مقصد کو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت تکلف ہو رہا ہے کہ آج کے دن کو ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بنائیں۔ اس بات کو میں ذرا سا شارٹ کٹ میں کلیئر کروں۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر ہے، سوموار، منڈے، کیا ہے؟ اور یہ بات بھی کلیئر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، آپ کے وصال کا دن بھی کیا ہے؟ پیر، منڈے۔
सोमवार। दिन तो बिल्कुल एकदम क्लियर है, पीर के रोज ही आप दुनिया में तशरीफ लाए और पीर के दिन ही आप दुनिया से तशरीफ ले गए। रबीउल अव्वल का महीना भी क्लियर है कि रबीउल अव्वल के महीने में ही आप पैदा हुए और रबीउल अव्वल के महीने में ही आप दुनिया से तशरीफ ले गए। और ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि जिस दिन आपका विसाल हुआ, आपकी वफात हुई, आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए, वो तारीख 12 रबीउल अव्वल है। कितनी है? 12 रबीउल अव्वल। लेकिन जिस दिन आप पैदा हुए वो दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख वाला दिन हो, ये बात क्लियर नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों ने कहा भाई 12 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई, बाज़ ने कहा 8 को पैदाइश हुई, बाज़ ने कहा कि 9 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई है, बाज़ ने कहा कि 2 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई। तो हम यकीनी तौर पर 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख नहीं कह सकते, ये बात बिल्कुल एकदम क्लियर है। लेकिन यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख है। अब जो लोग 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाते हैं उनको दिन से तो कोई मतलब है ही नहीं भाई। अगर दिन से मतलब होता तो पीर के दिन अगर इत्तिफाक से 12 रबीउल अव्वल आ जाती तो समझ में आता कि मीलाद मना रहे हैं। मीलाद मतलब बर्थडे, समझ में आता बज़ाहिर अक़ल में। लेकिन जुमे के दिन 12 रबीउल अव्वल आ रही है तो हम इसको कैसे मान लें कि ये क्या है? मीलाद है, ये जश्न मीलादुन नबी है। ये तो सरासर ये समझ में आता है कि जश्न मीलादुन नबी नहीं है, बल्कि ये तो क्या है? वफातुन नबी। और आपने सुना होगा कि पहले हमारे यानी कि आज से 2-4-10 साल पहले, बल्कि अभी भी हमारे रिवाज में और कल्चर में ये चीज है कि 12 वफात। क्या कहते हैं? 12 वफात। तो 12 वफात का मतलब क्या है? यानी वफात की 12 तारीख, वफात की 12 तारीख। 12 वफात का यही मतलब है ना। अभी तक हम यही सुनते हुए आए, यही रटते हुए आए, यही कहते हुए आए हैं कि 12 वफात आज भी मशहूर है। तो 12 तारीख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख है, ना कि आपकी पैदाइश की तारीख। ये बात आज हमें क्या कर लेना चाहिए? क्लियर कर लेना चाहिए। ये बात भी यकीनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से बढ़कर दुनिया में कोई बातें हैं नहीं, और आपके तज़किरे से बेहतर कोई तज़किरा दुनिया के अंदर नहीं है। भाई से सवाब है आपका तज़किरा, सादत मंदी है आपका जिक्र खैर करना, आपके बारे में, आपकी तालीमात के बारे में, आपकी सीरत के बारे में लोगों को बताना। इससे बेहतर कोई तज़किरा, इससे बेहतर कोई बातें नहीं हो सकती। और आपकी विलादत बसादत हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है कि हम जिंदगी भर अल्लाह ताला का शुक्र इस तरह अदा करें कि हम सजदे में पड़े रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह तूने हमारे पास हमारा रसूल भेज करके जो एहसान किया हम उसका अदा नहीं कर सकते तो भी नहीं कर सकते। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई इंसान जश्न मीलाद मनाने को बेहतर नहीं समझता है, जायज नहीं समझता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता। अगर कोई शख्स 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख नहीं मानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का इनकार कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या कर रहा है? इनकार। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। भाई हमारी तालीमात, हमारा दीन, हमारी शरीयत 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है। हमें नक्काली से बचाया है हमारे शरीयत में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की देखा देखी नक्काली करने से हमें क्या किया है? बचाया है। हमें हर जगह गैरों की नक्काली से बचने की क्या है? तालीम है। मैंने पहले भी कई मरतबा बताया, भाई आशूरे का रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो आशूरे के 2 रोज़े रखूंगा। कितने रोज़े? क्यों रखूंगा?
کہ نا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، تو ہم 2 روزے رکھ کے ان کی مخالفت کریں گے تاکہ ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں کیا ہو جائے، فرق ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی امامہ باندھتے ہیں اور غیر بھی امامہ باندھتے ہیں، پگڑی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا گاؤں دیہات کے آج بھی غیر مسلم آتے ہیں، بوڑھے ڈوکرے بزرگ، ان کے سروں پر کیا ہوتی ہے، یہ کلچر تھا امامے کا، پگڑی کا۔ اب تو ہمارے اپنے بھی نہیں باندھتے، علماء بھی نہیں باندھتے، سنت ہے امامہ باندھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ہمارے امامے میں فرق ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی مشابہت سے بچانے کے لیے حکم دیا کہ غیر بھی پگڑی باندھتے ہیں، ہم بھی پگڑی باندھتے ہیں، ان کی پگڑی میں اور ہماری پگڑی میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے اور ہم اپنی پگڑی کے نیچے ٹوپی بھی لگاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے فرق واضح کیا اور غیروں کی مشابہت سے نہ بچائے۔ ظاہر سی بات ہے، جس شخصیت کے لیے ساری کائنات کو بنایا، ساری دنیا کو بنایا اور ساری انسانیت کی تعلیمات کے لیے ان کو بھیجا، اور آپ اپنی پیدائش کے دن سے لے کر کے اپنی وفات کے دن تک 63 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ آپ یقین مانیں، ہمارے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، سال بھر کا بچہ، ہر سال برتھ ڈے آتا ہے، تو جب سال بھر کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا برتھ ڈے آیا؟ بتائیں آپ، سال بھر کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کیا ہے، برتھ ڈے؟ نہیں پتا ہوتا، لیکن اس کے پیرنٹس اس کا برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، مناتے ہی نہیں مناتے؟ بتائیں آپ۔ 2 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، اس کو نہیں ہوش ہوتا ہے کہ میرا کیا ہے، برتھ ڈے۔ اس کے رشتہ دار، اس کی پھوپھیاں، اس کی خالائیں، اس کے دادا دادی، اس کے نانا نانی، اس کے ماں باپ، اس کے چاچا، اس کے تایا، اس کی چاچیاں، یہ سب اس کا کیا منا رہا ہوتے ہیں، برتھ ڈے منا رہا ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز شخصیت اس روئے زمین پر آج تک نہ پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی پیدائش کے ٹھیک 1 سال کے بعد میں آپ کا برتھ ڈے منانا چاہیے تھا کہ نہیں منانا چاہیے؟ اتنی بڑی شخصیت جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا، جس کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، ایک رسول کو ان میں مبعوث فرما کر۔ جس نبی کی بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ورنہ تم جانوروں کی طرح زندگی گزارتے۔ بتاؤ، اس نبی کے احسان کو جتانے والا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کے بارے میں ان لوگوں کو بتاتا کہ نہیں بتاتا کہ بھئیہ اتنی بڑی شخصیت ہے، آپ ان کی سالگرہ نہیں منائیں گے، ان کا میلاد نہیں منائیں گے؟ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوئے، 20 سال ہوئے، 25 سال ہوئے، 30 سال ہوئے، 40 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ کی پیدائش 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار احکامات نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی وحییں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب قرآن شریف جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع کا مطلب حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو کہ حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں، جو کہ کتابوں میں محفوظ ہیں، جس کو علماء اس کی تشریح اور اس کے مفہوم کے ساتھ ہمیں بتلاتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منشا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وحی مطلوع یعنی کہ قرآن کریم کے اندر، یا وحی غیر مطلوع یعنی کہ حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں فرما دیتے کہ بھئی ہم نے 40 سال تک آپ کو پتہ نہیں تھا، وحی آپ کے اوپر نہیں آتی تھی، اب ہم آپ کے اوپر وحی نازل فرمانا ہے، آپ اپنے لوگوں کو حکم دو کہ آپ کا کیا کریں، میلاد منائیں۔ نہیں ملتا ہے ہمیں ایسا، قرآن کریم کے اندر کوئی آیت ایسی آئی ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ نبی کا کیا مناؤ، میلاد مناؤ۔ یہ میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کا ہندی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے جنم دن، اور اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پیدائش کا دن، اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے برتھ ڈے۔ بس اب آپ سمجھتے رہنا چاہیے بھئی پورا قرآن کریم عربی زبان میں، ساری احادیث کا ذخیرہ عربی زبان میں، احادیث میں بھی میلاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا،
اور قرآن کریم میں بھی میلاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، تو پھر یہ میلاد ہمارے سامنے آیا کہاں سے اور کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، اور ایسی محبت کرتے تھے، قسم خدا کی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، حقیقی محبت کر کے دکھاتے۔ اس کے کچھ واقعات آخر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کیسی محبت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں۔ ہم تو کھوکھلے دعوے کرتے ہیں، ہم صرف جشن منانا جانتے ہیں عشق رسول کے نام پر اور محبت رسول کے نام پر، ہم صرف میلاد منانا جانتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول کے نام پر، ہم صرف جھنڈیاں لہرانا جانتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول کے نام پر، ہم صرف کیک کاٹنا جانتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول کے نام پر، ہم صرف چاکلیٹ بانٹنا جانتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول کے نام پر، ہم صرف چراغا کرنا جانتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول کے نام پر، ہم صرف لائٹیں روشن کرنا جانتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول کے نام پر۔ 12 ربیع الاول کو صرف ہمیں رسول اللہ یاد آتے ہیں، وہ بھی ہمیں اپنی من گھڑت اور اپنی من مرضی کے شوق پورا کرنے کے طور پر، ورنہ سال بھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یاد آتے۔ صحابہ کے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ میلاد کا سیکنڈ ہوا کرتا تھا، میلاد کا لمحہ ہوا کرتا تھا، میلاد کا دن ہوا کرتا تھا، عشق رسول کا لمحہ ہوا کرتا تھا، محبت رسول کا لمحہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر میں نے میرے رسول اللہ کے تعلق سے، میلاد کے تعلق سے کوئی بھی شوشہ اگر میں نے چھوڑ دیا، یہ امت بہت آگے چلی جائے گی، بہت آگے چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میلاد کے حوالے سے، رسول اللہ کی پیدائش کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں فرمایا قرآن اور حدیث کے اندر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہو گیا لوگوں۔ جو اللہ تعالیٰ صحابہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ، وفات کا دن، وفات کی تاریخ محفوظ کروا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ محفوظ نہیں کروا سکتا تھا۔ غور کریں آپ بھئی، ایسا قرآن کریم جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہو بہو ہمارے تک پہنچ گیا، پہنچا نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول کی احادیث بغیر کسی ہیر پھیر کے، بغیر کسی کمی بیشی کی، کسی کی مجال تو ہے کہ ایک نقطے کا اللہ کے رسول کی حدیث میں اضافہ کر دے، حالانکہ حدیثوں کے کوئی حافظ نہیں ہوتے ہیں، مجال تو ہے کہ کوئی ایک زبر زیر پیش کا اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کر دے۔ اتنی بے شمار احادیث اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء، ائمہ سے محفوظ کروا لی، وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ محفوظ کروا سکتا تھا یا نہیں کروا سکتا تھا؟ آپ بتائیں، سوچیں، کروا سکتا تھا نا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے گول مول رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ؟ بھائی اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ کی تاریخ 2 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہہ دیا آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہہ دیا آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہہ دیا آپ کی پیدائش 11 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہہ دیا آپ کی تاریخ، آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، ہم تو کنفیوز ہو گئے، کون سی مانیں گے بھائی؟ کون سی مانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب ہم کنفیوز ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے اس امت میں کیا کیا خرابیاں، کیا کیا بگاڑ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو کیا کر دیا؟ بول بول کر دیا۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ اس لیے کنفرم طریقے پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کتنی ہے؟ 12 ربیع۔ ان صحابہ نے جنہوں نے آپ کی ہر چیز کو جان سے زیادہ عزیز سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی برتھ ڈے اور کبھی میلاد نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کیا کریں؟ میلاد۔ کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ ان کا جشن منایا جائے، ان کا میلاد منایا جائے، ان کے نام پر چراغا کیا جائے، ان کے نام پر لائٹیں روشن کی جائیں، ان کے نام پر کیک کاٹے جائیں، ان کے نام پر جھنڈیاں لہرائی جائیں، ان کے نام پر یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جائیں، ان کے نام پر اور دوسرے جو کچھ ہم ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں، تمام کے تمام تماشے کیے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کی بعثت کا مقصد آپ کا جشن میلاد منانا ہوتا، قسم خدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گائیڈ کرتے کہ میرا جشن میلاد اس طرح سے منانا، ہمیں گائیڈ کرتے، ہمیں بتاتے
بھائی ہمیں تمام احکامات آپ نے بتائے، سمجھائے، قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے آپ نمونہ اور آئیڈیل بن کر کے آئے. دنیا کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی عہدے میں، کسی بھی منصب میں آپ ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں، کیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، زندہ ہیں، مردہ ہیں، دنیا میں ہیں، آخرت میں ہیں، قبر میں ہیں، حشر میں، ہر جگہ کے حال احوال آپ کو بتا دیے، تجارت کے مسائل آپ کو بتا دیے، پاکی ناپاکی کے مسائل آپ کو بتا دیے، طہارت کے مسائل آپ کو بتا دیے. دنیا میں جتنی چیزیں آپ کو پیش آنے والی تھی، تمام کی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیتے کہ میرا میلاد کیسے بنا، نہیں بتایا. مطلب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میری بعثت میرا میلاد بنانے کے لیے نہیں ہوئی ہے، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ آپ میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری تعلیمات پر عمل کرو، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو. اس لیے میری بعثت ہوئی ہے، اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ایک دن تم یہ تمام کے تمام کام انجام دے کر کے اپنے عشق رسول اور محبت رسول کا دعویٰ ثابت کر دے اور ظاہر کر کے سال بھر کے لیے کیا ہو جاؤ. نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا تو آپ کو آفر کی گئی تھی قریش مکہ کی طرف سے، سرداران قریش کی طرف سے آپ کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر آپ بادشاہت کے طلبگار ہیں، ساری دنیا کی بادشاہت ہم آپ کے ہاتھ پر رکھنے کو تیار ہیں. اگر آپ منصب کے طلبگار ہیں، ہم آپ کو منصب دینے کو تیار ہیں. اگر آپ مال اور دولت کے طلبگار ہیں، ساری دنیا کی مال اور دولت ہم آپ کے قدموں میں ڈالنے کو تیار ہیں. اگر آپ حسن و جمال کے چہیتے ہیں، دنیا کی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت عورتیں ہم آپ کے قدموں میں لا کر ڈالنے کو تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر کے رکھ دو تو میں اپنے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں. میرا جو مشن ہے، جس مشن کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اس مشن پر میں کیا ہوں؟ قائم ہوں. اور میں اپنی زندگی کے آخر لمحات تک میں اپنے مشن پر کیا رہوں گا؟ دنیا کے تمام عہدے، دنیا کی تمام دولتیں، دنیا کا تمام حسن و جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے کیا کر دیا؟ کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ تمام چیزیں نہیں تھی. آپ کا ایک ویژن تھا، آپ کا ایک مشن تھا. اس مشن کو لے کر کے آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور صحابہ کرام نے آپ کے اس مشن کو ایسا لیا اور کر کے دکھایا اور حقیقی معنوں میں بتلایا کہ سچے اگر عاشق رسول ہیں تو ہم ہیں، سچے محبت رسول کے دعویٰ کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں. ہم سے سیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق فرمایا کہ تم میری اتباع کرو اور میرے بعد میرے صحابہ کی اتباع کرو، اور ان کے بعد تابعین کی، پھر ان کے بعد تبع تابعین. یہ بہتر زمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے تم میری سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو اور میرے بعد میرے صحابہ کے طریقوں کو اور میرے صحابہ کی سنت کو کیا کر لو؟ مضبوطی کے ساتھ. ان صحابہ نے کیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کے چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. ارد گرد لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی بیٹھ جائیں، کیونکہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے لوگ چلت فرد کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہوتے ہیں، تو بات کرنے والے کا ذہن بھی منتشر ہوتا ہے، تشویش میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کیا ہوتی ہے؟ بات سننے میں تشویش ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود راستے پر تھے اور مسجد کے اندر تشریف لا رہے تھے. جیسے ہی آپ کے کان میں آواز پڑی آپ فوراً اسی جگہ پر بیٹھ گئے جس جگہ چل کر کے آ رہے ہیں. جب ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود، میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے تھوڑی کہا تھا، ان لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا جو ادھر ادھر کھڑے تھے، جو صحیح سے بات نہیں سن رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یقیناً آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے، لیکن میری مجال نہیں تھی کہ آپ کے یہ الفاظ کہ بیٹھ جاؤ میرے کان میں پڑے اور میں کھڑا رہوں.
آپ کی اتباع میں میں بیٹھ گیا. مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھ سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی بات سننے کے بعد، آپ کا حکم سننے کے بعد میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کی بات سنوں اور کھڑا رہوں. اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت. یہ ایسا عشق اور ایسی محبت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے دور مکان لے لیا، روزانہ مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے. ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، ان سے کہا کہ ایک دن آپ مسجد جائیں گے، ایک دن میں مسجد جاؤں گا. جس دن آپ مسجد جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بات بیان فرمائیں گے اس بات کو آپ مجھے آ کر کے بتائیں گے، تاکہ رسول اللہ کی کوئی بات میری زندگی سے نہ رہنے پائے، میں سمجھ سکوں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام. یہ کیوں تھا؟ اللہ کے رسول سے عشق تھا، آپ کی باتوں سے عشق تھا، آپ کے پیغام سے عشق تھا، آپ کے ہر تکلم سے لوگوں کو عشق تھا. آپ کی ایک بات مس ہو جائے، ایک بات آپ کی چھوٹ جائے، یہ صحابہ کو گوارا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذی النورین آپ کو کہا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے قیام اپنے چچزاد بھائی کے گھر پر فرمایا. صبح جب آپ قریش کے اور مکہ کے سرداروں سے ملنے کے لیے جانے لگے تو آپ کا پائجامہ آدھی پنڈلی تک تھا. آپ کے چچزاد بھائی نے کہا کہ آپ قریش کے سرداروں سے، مکہ کے سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنا پاجامہ نیچے کر لیں. جس کا پاجامہ جتنا زیادہ نیچے ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ معزز اور پیارا سمجھا جاتا ہے، اور قریش کے سردار اس کی کیا کرتے ہیں؟ کیا فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا میں ان سرداروں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار کو، آپ کے تہ بند کو، آپ کے پاجامے کو اس طرح دیکھا ہے کہ آپ آدھی پنڈلی تک اپنا تہ بند. لہٰذا میں آپ کے عشق، آپ کی محبت، آپ کی اتباع میں اپنا پاجامہ بھی کتنا رکھوں گا؟ آدھی پنڈلی تک. بھئی یہ تو حکم ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تک لٹکائیں. ٹخنوں سے اوپر آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ پاجامہ ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ آدھی پنڈلی تک اپنا تہ بند رکھا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی نے آپ کی اتباع، آپ کی محبت، آپ کی نقالی، آپ سے عشق میں آپ نے اپنا پاجامہ بھی کہاں رکھا؟ آدھی پنڈلی تک رکھا. اور یہ بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی محبت میں اپنا تہبند کہاں رکھتا ہوں؟ آدھی پنڈلی تک رکھتا ہوں. ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو فاتح ایران کہا جاتا ہے. کسرا کی اس وقت کی جو حکومت تھی اس کو کسرا کہا جاتا تھا. اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. کچھ صلح کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو شاہی دربار میں بلایا گیا. کھانے پر بیٹھے، کھانا کھاتے کھاتے آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا. آپ نے اس لقمے کو اٹھایا اور صاف کر کے اس کو کھا لیا. سائڈ میں جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کوہنی سے اشارہ کیا کہ بھئی تم بڑے بڑے رؤسا، سردار، بادشاہ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، پردھان منتری اور راشٹرپتی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ ان لوگوں کے سامنے یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ کیا کہیں گے یہ لوگ؟ کیا جواب تھا حضرت حذیفہ بن یمان کا کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کا کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو آپ اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کیا کر لیں؟ کھا لیں. پتہ نہیں کھانے کے کس ذرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے. اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت. یہ ہوتے ہیں عاشق رسول، یہ ہوتے ہیں محب رسول. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھی؟ محبت تھی. اگر سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے کوئی حقدار تھے تو وہ کون تھے؟ بھئی کہتے ہیں نا، بنیوں سے سیانا سو باولا. بنیا نام سنا آپ لوگ؟ بنیے بہت چاق و چوبند، چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں تجارت اور بزنس کرنے. شاید اپنی سادی زبان میں ان کو سندھی بھی کہتے ہیں. بنیے کاروبار میں ان سے ہوشیار اور ان سے چالاک کوئی بھی نہیں ہوتا.
تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں تجارت اور بزنس کرنے میں، کاروبار کرنے میں بنیوں سے زیادہ چالاک ہوں، سیانا ہوں، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ باولا۔ کیا کہیں گے بھائی؟ بے وقوف ہے، بنیوں سے زیادہ سیانا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں صحابہ سے زیادہ عاشق رسول ہوں، میں صحابہ سے زیادہ محب رسول ہوں، میں صحابہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حقیقت میں وہ کیا ہے؟ باولا ہے اور بے وقوف ہے۔ تو صحابہ سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، جنگ کے موقع پر حضرت ابو دجانہ نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر پھینک رہے ہیں۔ آپ کو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے کوئی تیر لگ جائے۔ آپ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنا سینہ کر کے تمام تیر آپ نے جو ہے اپنی پیٹھ پر لے لی۔ حالانکہ سمجھداری اس بات میں تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی پیٹھ کرتے اور دشمنوں کی طرف اپنا سینہ کرتے کہ آؤ میرے سینے پر تم اپنے کیا لگاؤ؟ تیر لگاؤ، اور صحیح طریقے پر تیروں کا معائنہ کر سکتے تھے کہ تیر کدھر سے آ رہا ہے، تاکہ اسی طرف اپنے آپ کو کیا کر دیں؟ پیش کر دیں، اور رسول اللہ کی طرف کوئی تیر نہ لگے۔ لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، آپ کی عزت میں، آپ کی محبت میں اپنی پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا گوارا پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا کہ بھئی میری پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دوں اور اپنی پیٹھ اور پشت پر تمام کے تمام تیر لے لوں۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ صرف 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکال لینا، 12 ربیع الاول کے دن جھنڈیاں لہرا لینا، 12 ربیع الاول کے دن کیک کاٹ لینا، 12 ربیع الاول کے دن چاکلیٹیں بانٹ دینا، 12 ربیع الاول کے دن قوالیاں سن لینا، 12 ربیع الاول کے دن ایک تماشا کر لینا، اور 12 ربیع الاول کے دن سارے روڈ جام کر دینا، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو سب نعتیں اور قوالیاں وہ چلتی ہیں، وہ سب کر لینے کا نام عشق رسول نہیں۔ عشق رسول اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کریں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد کے بارے میں نہیں کہا، جب آپ کے ماننے والوں نے، آپ سے عشق اور محبت کرنے والے صحابہ نے آپ کا میلاد نہیں منایا، تو ہمارا میلاد منانا یہ عشق نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنا شوق ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوں گے۔ کل قیامت کے دن دیکھ لینا، اگر رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی شبی میرے روزے کی بنائی تھی، بہت اچھی شکل، آپ نے کیا کہنا، آپ نے لاجواب طریقے پر کیک میرے لیے میری محبت میں کاٹا تھا، میری محبت میں آپ نے چاکلیٹ تقسیم کی تھی، آؤ گلے لگ جاؤ، حوض کوثر کا پانی پی لو، اللہ کی قسم رسول اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ ناراض ہوں گے رسول اللہ۔ کسی کو آپ گفٹ نہیں کریں گے اور کسی کو آپ کوئی تحفہ اور انعام نہیں دیں گے کہ آپ نے بہت پیاری شکل کعبۃ اللہ کی بنائی تھی، آؤ میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس جنت میں تمہیں مکان لے کر کے دے دیتا ہوں، نہیں ہوگا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حرکتوں سے، ان تمام جلوسوں میں شریک ہونے سے اور شامل ہونے سے بھی ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔